اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 اور 39 تلاوت کی ہیں۔ پچھلی آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کے خالو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو ان کی کفالت میں دے دیا اور حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی پرورش کرنے لگے۔ جب خلاف موسم پھل ان کے کمرے میں دیکھے تو پھر ان کو یہ تصور ہوا اگرچہ میری 120 سال کی عمر ہو چکی ہے اور میری اہلیہ کی عمر 98 سال کی ہو چکی ہے، اگرچہ میری اولاد نہیں ہے، مگر جو رب خلاف موسم پھل حضرت مریم کو دے رہا ہے وہ مجھ کو اولاد بھی دے سکتا ہے، مجھ کو ذریت دینے پر بھی قادر ہے۔ لہذا انہوں نے وہیں پر دعا کی۔ اس دعا کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت اور خوشخبری عطا فرمائی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں پکارا زکریا نے اپنے رب کو، بولے اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ، تو فرشتوں نے انہیں آواز دی، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ اپنی نماز کی جگہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، بے شک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، جو اللہ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لفظ کلمہ سے مراد ہے۔ وحصوراً، اور ہمیشہ کے لیے وہ یحییٰ عورتوں سے بچنے والے ہوں گے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں حضرت مریم کی کرامت کا ذکر تھا، یعنی بے موسم پھل ملنا۔ اب حضرت زکریا کے ایک معجزے کا ذکر ہے، یعنی بے موسم اولاد کا ملنا، کیونکہ آپ کی عمر 120 سال ہو چکی تھی، آپ کی اہلیہ کی عمر 98 برس ہو چکی تھی۔ اولاد بھی ایک قسم کا چونکہ پھل ہی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے پھلوں کو دیکھ کر دعا کی کہ الہی تو مجھ کو اولاد عطا فرما۔ پچھلی آیتوں میں ولادت مریم کا عجیب واقعہ ذکر کیا گیا، اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا انوکھا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ گویا کہ ایک عجیب بات کے ساتھ دوسری عجیب چیز کا ذکر ہے۔ پچھلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تمہید تھی اور اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بادشاہ ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے وزیر، چونکہ وزیر بادشاہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام بھی ساری عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، اس لیے ان کا قصہ بھی ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔
ان آیتوں کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی یہ کرامت دیکھی کہ ان کے پاس بے موسم جنتی میوے آتے ہیں اور حضرت مریم کا وہ دل خوش جواب سنا ہوا من عند اللہ، تو قدرتی طور پر آپ کے دل میں فرزند کا شوق پیدا ہوا اور خیال فرمایا کہ جو مریم کو بے موسم میوے دینے پر قادر ہے اور جو خدمت بیت المقدس کے لیے بجائے لڑکے کے لڑکی اور بجائے جوان کے بچی کو قبول فرما لیتا ہے اور جو حضرت مریم کو بچپن میں بولنے کی طاقت دیتا ہے اور جو بغیر گمان رزق دینے پر قادر ہے، وہ مجھ بوڑھے کو میری بانج بیوی سے اولاد بخشنے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ اسی وقت اور اسی جگہ جہاں حضرت مریم سے یہ گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ یہ دعا محرم کی 27 تاریخ کو ہوئی تھی۔ روح المعانی کے اندر ایسا ہی لکھا ہے۔ عرض کیا کہ اے مولا، مجھے اس بڑھاپے میں خاص اپنی طرف سے ایک پاک ستھرا بیٹا عطا فرما۔ تو تو دعاؤں کا قبول فرمانے والا ہے۔ جب تو نے حنا کی دعا قبول کی تو میری دعا کو بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بڑے عالم تھے، اللہ کے نبی، اور بارگاہ الہی میں قربانیاں آپ ہی پیش فرمایا کرتے تھے۔ مسجد شریف میں آپ کی بغیر اجازت کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ ایک دن مسجد میں نماز میں مشغول تھے اور باہر لوگ اجازت کے منتظر تھے، دروازہ بند تھا کہ اچانک آپ نے ایک سفید پوش جوان دیکھا، اور وہ سفید پوش جوان کون تھا؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آپ کو اس حال میں خوشخبری دی کہ اے زکریا، تمہاری دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک صالح متقی بیٹا عطا فرمائے گا جن کا نام یحییٰ ہے، اور وہ بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں۔ نمبر 1، وہ کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرزور تصدیق کریں گے، اس طرح کہ انہیں سچا کہیں گے یا سچا لوگوں سے کہلوائیں گے۔ اسی طرح ان کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام جو پیشگوئیاں فرمائیں گے ویسے ہی آپ پر ان کا ظہور ہوگا۔ آپ کی ذات، آپ کے صفات، آپ کے احوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچا کر دکھائیں گے، یا بچپن شریف ہی سے انہیں سچا کہیں گے، یا لوگوں میں ان کے دین کی تبلیغ کر کے لوگوں کو دین مسیحی میں داخل کریں گے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت جبریل کے کلمہ کن سے ہوئی، یا آپ ایک کلمہ کہہ کر لوگوں کو شفا، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یا آپ کے منہ سے جو بات نکلتی تھی حق ہوتی تھی اور جیسا کہ آپ کہتے تھے ویسا ہی ہوتا تھا، اس لیے آپ کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ جو ہیں وہ مؤمنین کے سردار ہوں گے، ہمیشہ حصوراً کے معنی ہمیشہ عورتوں سے پرہیز کریں گے، زہد و تقوی اور یاد الہی میں مشغول ہو کر عورتوں کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ نبی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے خاص نیکوں میں سے ہوں گے۔ یہ بات یاد رہے کہ جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی اور ان کی بیوی صاحبہ کی عمر 98 سال تھی، تو اللہ سے دعا کی، مولا تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری عطا فرمائی۔ اور یہ بھی خیال رکھے کہ اس خوشخبری اور اس کے ظہور میں تقریباً 13 یا 19 سال کا فاصلہ ہے، کیونکہ یہ دعا اور خوشخبری حضرت مریم کے بچپن میں ہوئی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت مریم کی عمر شریف 13 سال یا 20 سال تھی، جیسا کہ روح المعانی اور خزائن وغیرہ میں لکھا ہے۔ ایک دن حضرت عیشا جو یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، انہوں نے حضرت مریم سے کہا کہ مریم میں حاملہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی عیشا حاملہ ہوں۔ تو عیشا بولی کہ اے مریم، جب میں تمہارے پاس آتی ہوں تو میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔ تو مصدقا لما کا مطلب یہی ہوا، مصدقاً کے معنی کہ یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کہ دین کی تصدیق کریں گے، ان کے دین کی اشاعت کریں گے، آپ کی پوری حمایت کریں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے سے 6 مہینے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے شہید کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں قرآن عظیم کے اس پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔